إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الاعتقادات الخاطئہ فی شہر سفر و حقیقت التوکل. ماہ سفر کے بارے میں پائے جانے والے غلط عقائد اور نظریات اور توہمات اور توکل کی حقیقت. ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور آج اس کی 7 تاریخ ہے. اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ منحوس خیال کیا کرتے تھے، جس طرح کہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے اس مہینے کے اندر لا یتزوجون، وہ نکاح اور شادیاں نہیں کرتے تھے، ولا یسافرون، اور کوئی سفر اختیار نہیں کرتے تھے، ولا یبنون، اور نہ کسی گھر کی تعمیر کے لیے اس کی بنیاد رکھتے تھے، نہ کوئی کاروبار شروع کرتے تھے. یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہی نظریات اور توہمات آج تک ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگوں کے اندر. اور اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہو تو بہت زیادہ دور جانے کی بات نہیں، شادی ہال کی بکنگ چیک کروا لیں. محرم میں آپ کو خالی ملیں گے، سفر میں بھی آپ کو خالی ملیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا شادی کرنے کے لیے، کوئی تاریخ ہی نہیں ملے گی جس میں آپ کو میسر آ سکیں یہ شادی حال. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگ ماہ سفر کے اندر شادیاں نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک ہے شادی اگر کسی کی ہو بھی گئی تو نو بیاہتا جوڑا جو ہے ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، بیوی کو اس کے میکے بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں نحوست کا شکار نہ ہو جائیں. اس مہینے کے اندر لوگ کاروبار شروع نہیں کرتے. اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ اعتقاد اور نظریات پائے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر 10 لاکھ اور 80,000 بیماریاں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 9 لاکھ اور 20,000 صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی، اور اسی مہینے کے بارے میں
ہمارے معاشرے کے اندر ایک اصطلاح یہ بھی ہے 13 تیزی، کہ اس کے ابتدائی 10 دن یہ اتنی تیزی سے بیماریوں کے نزول کا وقت ہے کہ ان دنوں کے اندر بہت تیزی سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر لوگ کاروبار شروع نہیں کرتے، کوئی مکان تعمیر کرنا شروع نہیں کرتے۔ یہ وہی نظریات پائے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک لوگوں کے اندر اس مہینے کے بارے میں غلط قسم کے توہمات اور نظریات وہ رواج پا چکے ہیں کہ ایک من گھڑت حدیث بنا رکھی ہے کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی من گھڑت حدیث منسوب کی ہے کہ آپ نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھے آ کر بتائے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس حدیث کو، روایت کو تمام محدثین نے من گھڑت کہا ہے کہ یہ توہم پرستوں نے بنائی ہے، اور توہم پرستی کا عالم یہ ہے ہمارے ہاں ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے بدشگونی لینا۔ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اس کو پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو وہ کہتا بس میرا کام نہیں ہوگا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے گا۔ اگر کوئی جا رہا ہے اور کسی کام کے لیے گھر سے نکلا ہے، آگے سے کالی بلی گزر گئی تو واپس آ جائے گا، میرا کام نہیں ہوگا۔ گاڑی پنکچر ہو گئی تو کہے گا بس آج میرا کام نہیں ہونا۔ یعنی اس طرح کی توہم پرستی۔ اور اگر کوئی پرندہ منڈیر پہ آ کر بیٹھا، کوے نے کائیں کائیں کرنا شروع کر دی تو اس سے ہم شگون پکڑتے ہیں۔ اور اس طرح کے اعتقادات ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر 2 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے تو اس نے بھی خواہ وہ سونے کا بنا کر لٹکائے، ایک جوتا لٹکایا ہوا ہے سامنے سکرین کے پاس۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے چاندی کا، کسی نے سٹیل کا چھوٹا سا جوتا لٹکایا ہوتا ہے۔ کوئی بھینس گائے خرید کے لائیں تو اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیتے ہیں۔ مکان بنایا تو اس کے کونے پر ہنڈیا، کئی کروڑ کی کوٹھی بنا کر پرانی ہنڈیا لے کر اس کے ایک کونے پہ الٹی رکھ دی۔ کیوں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے۔ اس طرح کے اعتقادات اسلام نے ان کی شدید مذمت کی ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ نے جو تقدیر میں نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اور اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جو آپ سے وہ تکلیف دور کر سکے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے، خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اور آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں کا رزق باندھ دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی نے کسی کو یہ کر دیا۔ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، جو اللہ دینا چاہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور اللہ اگر تو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ نظریہ اور یہ توہم پرستی یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ کتنا بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے توہمات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر،
کوئی بیماری اپنے طور پر متعدی نہیں ہوتی. بیماری اگر ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے، وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ متعدی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے، ان کی بیوی ان کو کھانا بھی کھلا رہی ہوتی ہے، ان کے بچے ان کو دبا بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن سب اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. ایک جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اپنے طور پر، کیا مطلب؟ اگر اللہ کو منظور ہو تو دوسرے کو لگتی ہے، وگرنہ نہیں لگتی. صحابی نے سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اس نے کہا حضرت اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ہم بعض اوقات صحرا کے اندر اپنے اونٹ چرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اونٹ صحت مند اچھل کود رہے ہوتے ہیں، اچانک باہر سے ایک اونٹ آتا ہے جس کو خارش لگی ہوتی ہے، خارش کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہمارے اونٹ ان کے اندر گھل مل جاتا ہے تو ہمارے اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب اس کا یہ سوال سنا تو آپ نے فرمایا اچھا آپ کے اونٹ اس اونٹ کی وجہ سے بیمار ہوئے؟ کہا جی بالکل. آپ نے فرمایا فمن عاد الاول، وہ پہلا اونٹ وہ کس وجہ سے بیمار ہوا تھا؟ اس کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ تو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی بیماری اگر ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو اگر اللہ کو منظور ہو تو، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو سال ہر سال لوگ ایسی بیماریاں جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا شکار رہتے ہیں، لیکن ان کی خدمت کرنے والے، ان کی عادت کرنے والے وہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہتے ہیں. اس لیے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. لا عدوہ ولا طیرہ. آپ نے فرمایا بدشگونی لینا اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں. طیرہ کیا ہے؟ وہ کس طرح بدشگونی لیتے تھے؟ ان کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی شخص گھر سے نکلتا، سامنے پرندے وہ چگ رہے ہوتے زمین پر، ان کو اڑاتا. اگر تو وہ دائیں طرف کو اڑ جاتے تو کہتا خیر ہے، اپنے کام کے لیے چلا جاتا. اگر وہ بائیں طرف کو اڑ جاتے تو واپس پلٹ آتا کہ میرا کام نہیں ہوگا. طیرہ طیر پرندے کو کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پرندوں کے اندر اس طرح کی تاثیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا شگون لینا کہ اگر گھر سے باہر نکلے کوئی ناپسندیدہ بندہ مل گیا تو واپس آ گئے، منحوس متھے لگ گیا میرا کام نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی سال منحوس نہیں. اگر کسی پر نحوست پڑتی ہے اور کسی دن میں یا کسی سال میں تو اس کے اعمال کی شامت ہوتی ہے، وگرنہ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. اور یہ کہ اس طرح کی توہم پرستی، اس کا شکار ہو کر اپنے پروگرام کو ختم کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھ کے نکلتا ہے. کیا دعا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا. خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اور شر سے بچانے والا اللہ کے علاوہ. اب توکل تو اللہ پہ کیا، یہ توکل کرنے والا جا رہا ہے، آگے سے بلی گزر گئی تو واپس آ گیا، کیا اس کا توکل اتنا کمزور تھا کہ بلی نے توڑ دیا؟ اس کا مداوع کرتے ہوئے اور اس کی خطرناکی سے آگاہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جو آدمی نکلا گھر سے اور کسی چیز سے بدشگونی لے کر واپس آ گیا اس نے شرک کیا ہے. کیا اس کا توکل اتنا، اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا بھی اعتماد نہیں؟ کوئی کام کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور اس نے کہا کہ بلی گزر گئی تو میرا کام نہیں ہوگا، منحوس متھے لگ گیا جس کو سمجھتا ہے تو میرا کام نہیں ہوگا، کسی نے پیچھے سے آواز دے دی تو میرا کام نہیں ہوگا. اس حوالے سے میں آپ کو جمعے کے بعد ایک واقعہ سناؤں گا، آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پیچھے سے آواز دینے والا، ہاں جی. تو فرمایا جس نے ایسے کیا اس نے شرک کیا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، حضرت ایسے بعض اوقات ہو جاتا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے، پھر اس کا کیا کریں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کے دل میں اس طرح کی کوئی بدشگونی آئے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ دعا پڑھ لے تو یہ خیال جو پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ پھر آپ نے فرمایا، اور دیکھیے اس سلسلے میں علامہ ماوردی لکھتے ہیں کہ بدشگونی لینے سے بڑی خطرناک بات اور کوئی نہیں، لا شیء افسد للرائی ولا التدبیر من اعتقاد الطیرہ۔ جو آدمی بدشگونی لیتا ہے وہ کبھی اپنا کام نہیں کر پاتا، کبھی بھی۔ جب کبھی گھر سے نکلا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا، کبھی پرندے بولنا شروع ہو گئے، کبھی بلیاں آگے سے گزر گئیں، کبھی گاڑی پنکچر ہو گئی، کبھی کوئی بندہ متھے لگ گیا، روز ہی واپس آئے گا تو کرے گا کیا؟ کہتے اس سے بڑی خطرناک چیز بدشگونی لینے سے اور کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پرندہ گزرا کائیں کائیں کرتا ہوا، آواز لگاتا ہوا، تو ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا، فرمایا ایو خیر خیر، کیا خیر ہے؟ لا خیر فی ھذا ولا شر، پرندے کے بولنے میں کوئی خیر اور شر نہیں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت طاؤس تابعی ہیں، سفر کے لیے جا رہے تھے، ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے بھی جانا، کہ ٹھیک تو بھی آ جا۔ تھوڑے آگے گئے تو کوا گزرا کائیں کائیں کرتا ہوا، کہتا خیر خیر، اور میں نے کہا چلو بد نصیب چل پیچھے ہٹ، میں تجھے ساتھ، اس میں ایو خیر فی ھذا، اس میں کون سی خیر ہے؟ اس سے اسلام نے منع کی۔ ہمارے ہاں کوا منڈیر پہ آ جائے تو آج مہمان آئے گا، ہاتھ میں خارش شروع ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے خون کی سرکولیشن وہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے نہیں پیسے ملیں گے۔ کسی کی آنکھ پھڑپھڑانی شروع ہو جائے تو اس کو کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تباہم پرستیاں اسلام نے ان کو منع کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے، ایک نجومی آ گیا، کہنے لگا حضرت اس مہینے میں آپ نہ جائیں، آپ کو شکست فاش ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تو میں ضرور جاؤں گا اپنا لشکر لے کر، تجھے جھٹلانے کے لیے، تیرے عقیدے کی نفی کرنے کے لیے، اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے گئے۔ اللہ نے ایسی شاندار فتح عطا کی کہ خارجیوں کا کلا کما کر دیا۔ اس لیے یہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھیے اسلام کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، جو نفع مند کام ہے ان کو کرنے کے لیے حریص ہو جاؤ، کرو محنت اور کوشش کے ساتھ، ولا تعجزن، اور کبھی عاجز نہ ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ پہ توکل کر کے وہ کام کرو۔ آپ نے فرمایا فلا تقل، اور اگر کوئی معاملہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ نہ کہو لو انی فعلت کذا وکذا لکان کذا، اگر میں ایسے ایسے کر لیتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ آپ نے کہا یہ کبھی نہ کہو، کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر مگر جو ہے نا یہ شیطان کا دروازہ کھولتی ہے، بلکہ کیا کہو وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، یہ کہو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، جیسے اس نے چاہا وہی ہوا۔ یہ نہ کہو کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہنا تھا، اور یہ نہ اگر میں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ اعتقاد بھی اسلامی اعتقادات کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات بابرکات پر توکل اور اعتماد کریں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ بدشگونی، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ،
جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بدشگونیاں اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے، یہ چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات بابرکات پر صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاتخذہ وکیلا، وہی ہمارا وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوچھتے ہیں اپنے بندوں سے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اللہ ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اسباب کو اختیار کرنا اللہ پر توکل نہیں، توکل کے منافی نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل ہے۔ انسان یہ نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے کچھ بھی نہ کرے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ حضرت جی میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا ویسے کھلا چھوڑ دوں اور کہوں اللہ کے حوالے، اللہ پر توکل کروں، آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اپنا کام کرو، اسباب اختیار کرو، پھر اللہ کے حوالے کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پہ توکل کا معنی کہ اپنے تمام امور اللہ کی سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے؟ وہ گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہتے کہ رزق آئے گا یہاں پہ، نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ فرمایا تغدو خماسا، وہ بھوکے پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور پیٹ بھر کے شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ ہے توکل کہ انسان اسباب اختیار کرے۔ مریض کا دوائی لینا توکل کے منافی نہیں، جائز اور شرعی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، بلکہ جائز اور شرعی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ رزق کے لیے بھی اور تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جمعہ کا دن مصروف ترین دن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، یہ نہیں کہ گھر جا کے سو جاؤ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ حضرت عراق ابن مالک کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ تو نے جمعے کی نماز کے لیے بلایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، میں تیری اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں آیا، میں نے جمعے کی نماز ادا کی، وصلیت فریضتک، اور تیرا فریضہ ادا کیا، وانتشرت کما امرتنی، اور اب میں رزق کی تلاش میں نکل رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے حکم دیا ہے، فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے رزق عطا کر، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ ہے توکل کہ مومن توکل کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ عظیم نعمت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی بد اعتقادی اور بدشگونی سے بچائے۔ ماہ سفر کے بارے میں ایک اعتقاد یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس کا آخری چہار شنبہ، آخری بدھ، اس بدھ کو ہمارے علاقوں کے اندر بعض لوگوں کے ہاں خوشی منائی جاتی ہے، لوگ نہا دھو کے کپڑے پہن کے سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، اس دن کاروبار نہیں کرتے، چھٹی کرتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بھی بڑا حقیقت کے خلاف ہے۔ اور اس آخری چہار شنبہ بدھ کا یہ سفر کا
اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ 29 صفر بدھ کا دن تھا، سن 11 ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا جس میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس لیے یہ بھی خوشی منانا، یہ اس کا بھی کوئی تک نہیں بنتا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر شادی کریں، کاروبار شروع کریں، اللہ پر توکل کر کے مکان بنائیں تو بلا دھڑک بلا جھجک بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کاموں کی توفیق دینے والا اور خیر و برکت ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ، اسلامی اور صحیح عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اسی پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک پر پورا کامل توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے کام سارے کے سارے خود سنوار دے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکتا۔ کوئی بھی لیکھ میں جو اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفین درست کرنا۔